ان اللہ ربی وربکم فاعبدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ حضرات عبد الماجد حسینی کے ساتھ درس حدیث موطا امام مالک کی روایت ابن القاسم پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 4 پڑھیں گے، اور اس حدیث کے تعلق سے جو مسائل ہیں ان تمام کو سمجھیں گے، اس حدیث کی حیثیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 4، یہ 2 لائن ہیں۔ پہلے الفاظ دیکھیے، وَبِهِ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا كونوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ یہ حدیث نمبر 4 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی سند کے ساتھ، یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور آپس میں حسد نہ کرو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کی طرف ناراضی سے پیٹھ نہ پھیرو، ولا تدابروا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ بائیکاٹ کرے۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لیال۔ پہلے اس حدیث کو دیکھیے کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ وہی سند ہے جو سند حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 3 کی تھی، اور امام ابن شہاب زہری جو ان سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کی سماع جو ہے وہ عند البخاری موجود ہے، یعنی کہ یہ ثابت ہے۔ اور حدیث نمبر صحیح بخاری کے اندر یہ روایت حدیث نمبر 65 کے اندر ہے، اور اسی طرح سے یہ روایت امام مالک کی ہی روایت موطا روایت یحییٰ بن یحییٰ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے امام مسلم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2559 کے اندر۔ پتہ یہ چلا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر کتنے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ لا تباغضوا، نمبر 1 لا تباغضوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بغض رکھنا، حسد اور بائیکاٹ کرنا حرام ہے۔ لا تباغضوا، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بغض رکھنا حرام ہو گیا۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد کرنا حرام ہو گیا، نمبر 2۔ نمبر 3، اور ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرنا حرام ہو گیا۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی یعنی مل جل کر رہنا یہ ضروری ہو گیا۔ نمبر 4، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر مل جل کر رہنا یہ ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اور آگے ہے ولا یحل لمسلم، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کہ 3 راتوں سے زیادہ اس سے اعراض کرے، یعنی یہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس سے دور رہے، یعنی اس سے ملے نہیں۔ یہ سب چیزیں اس سے بات ثابت ہوتی ہیں، یعنی کہ اس میں خصوصی طور پر جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اگر بغض رکھتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے، اگر حسد کرتا ہے ایک دوسرے سے وہ حرام کام کرتا ہے، اگر ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کر بیٹھتا ہے یعنی بائیکاٹ کرتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، وہ حرام کام کرتا ہے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اور اس کا سب تینوں کا الٹا کیا ہوا؟ بغض رکھنا، حسد کرنا، اور پھر کیا کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا، یہ 3 چیزوں کا الٹا کیا ہوا؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، یہ تینوں میں سے کوئی کام نہیں کرنے، یہ تینوں کام حرام ہیں، بس بھائی بھائی بن کر رہنے ہیں، ایک دوسرے کے ہم نواں بن کر رہنے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بننا ہے۔ تو یہ چیز ہوا ولا یحل لمسلم، اور آگے اللہ نے فرما دیا چلو ٹھیک ہے تم انسان ہو، ایک دوسرے سے کچھ گرما گرمی ہو گئی، کچھ
تلخ باتیں ہو گئیں تو ٹھیک ہے تم ناراض ہو، لیکن ناراضگی کی جو انتہا بتائی گئی وہ 3 دن ہی ہے۔ 3 دن سے زیادہ آپ ناراض ایک دوسرے سے نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ایک دوسرے سے ملنا ضروری ہوگا۔ اور دیکھیے ایک چیز اور ہے کہ یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام مسلمان کو ایک ساتھ مل کر ہی رہنا ان کے لیے لازم ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بغض کرنا حرام ہو گیا، حسد کرنا حرام ہو گیا، اور پھر کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرنا حرام ہو گیا۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے۔ ایکسیپشن کیا ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے ایک دوسرے سے منہ پھیر لینا یہ جائز ہے، لیکن سمجھانے کی نیت سے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جب شرعی عذر ہو تو اس عذر کی بنا پر ایک دوسرے سے کلام بند کرنا یعنی باتیں بند کرنا بھی جائز ہے، ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن عذر شرعی ہونا چاہیے، شرعی عذر ہونی چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4418 اور صحیح مسلم 2769 کے اندر ہے کہ 3 صحابہ کرام غزوہ تبوک سے بغیر شرعی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، 3 صحابہ کرام، تو ان سے 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے سورہ توبہ آیت نمبر 118 کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر شرعی عذر ہو، یعنی وہ عذر یقیناً شرعی ہو، تو پھر اس وجہ سے جو اس سے تھوڑا سا دوری بنانا اور اس سے تھوڑا دور ہونا، اس سے باتیں بند کرنا یہ جائز ہے، لیکن عذر شرعی ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں خصوصی طور پر جو حالات ہیں وہ شرعی عذر کی تو کوئی بات ہی نہیں آتی۔ یہاں بات آتی ہے آپس میں لڑائی کا، آپس میں جھگڑے کا، زمین کا معاملے، رشتہ داری کا، ادھر ادھر کچھ نہ کچھ یہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے سالوں سال بات نہیں کرتے ہیں، سالوں سال بات نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث کے تحت وہ حرام کام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس حدیث کا جو پیغام ہے وہ سمجھ لیا ہوگا، اور یہ حدیث یقیناً صحیح ہے۔ آپ حضرات اجازت دیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مفید ہے دوسرے بھائیوں کے لیے، یہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں وہ دوسرے لوگوں کے لیے مفید ہے، آپ کو صحیح لگتا ہے تو لائک کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ ہمارا جو پیغام ہے قرآن اور سنت پھیلانا وہ دوسروں تک عام ہو سکے۔ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔